واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهما. بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا ہم پر آپ پر بے پایا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس گھر مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ نے ہمیں جمع کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو جنت کے اندر بھی ایسے ہی جمع کرے. بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سوال کروں کہ دنیا کے اندر وہ کون سی قوم ہے جو آج سب سے زیادہ پریشان ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا کے اندر وہ ایسی کون سی قوم ہے جس کا دین امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے لیکن پھر بھی اس کے مذہب کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا کے اندر وہ ایسی کون سی قوم ہے جس کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے پورے روئے زمین پر، لیکن اگر آج سب سے زیادہ کسی پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اگر کسی کا خون آج اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سستا ہے، اس قوم کا کیا نام ہے؟ تو میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ دنیا میں بسنے والا ہر آدمی اس بات کو اپنی زبان سے کہے گا کہ اس قوم کا مسلمان نام ہے. وہ قوم مسلمان ہے جس کی تباہی اور بربادی کی خاطر آج دنیا کے ہر خطے کے اندر پلاننگ کی جا رہی ہے. اس قوم کا مسلمان نام ہے جو آج اس روئے زمین پر ایک اچھی خاصی آبادی کے باوجود بھی ہر طرف ظلم اور ستم کے شکار بنے ہوئے ہیں. غرض یہ ہے کہ آج ہمارا وجود نہیں، مسلمانوں کا وجود نہیں، بلکہ باطل اقوام اور باطل مذاہب کے نشانے پر اس وقت مسلمان نہیں بلکہ ہمارا اسلام ہے. محترم حاضرین جمعہ، لیکن اگر میں آپ سے یہ بھی سوال کر لوں کہ ہماری تعداد بھی اچھی ہے، ہمارا مذہب بھی سب سے اچھا ہے، ہمارا رب بھی ہے، ہمارے نبی بھی امن و سلامتی کے پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر ظلم اور ستم کے یہ پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ آخر ہر طرف ہمارا ہی خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہی افراد کو، مسلمانوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے اور ان کے قتل کے جرم میں مسلمانوں کو ہی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ آخر وجوہات کیا ہیں؟ محترم حاضرین جمعہ، اگر ان سارے سوالوں کا جواب صرف ایک لفظ، ایک جملے میں دینا چاہوں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اور آپ منتشر ہو چکے ہیں. ہمارے صفوں سے اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے اس امت کو وحدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے، ایک جسم سے مثال دی ہے. آج ہمارے درمیان سے اتحاد کی طاقت جو تھی، اتحاد کی قوت جو تھی، ہمارا ایمانی جذبہ جو تھا وہ مفقود ہو چکا ہے. وہ ہمارے اور آپ کے صفوں کے درمیان سے ختم ہو چکا ہے، جس کا فائدہ باطل اقوام بخوبی اٹھا رہے ہیں. محترم حاضرین جمعہ، آپ تاریخ کو پڑھیے، آپ پرانے دور کو چلے جائیے. جب مسلمان، سچے مسلمان اس روئے زمین پر آباد رہا کرتے تھے، اگر بر صغیر کے کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھتا تھا تو حجاز میں رہنے والا مسلمان اسے اپنے دل کے اندر محسوس کرتا تھا. اگر یہاں کسی کو ستایا جاتا تھا تو حجاز کے اندر رہنے والا مسلمان اس ظلم کو اپنے اوپر سمجھتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر ہم غالب تھے. اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تھا اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کوئی بد نظری سے نہیں دیکھ سکتا تھا. محترم حاضرین جمعہ،
اللہ رب العالمین کے قرآن سے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقہ بندیاں مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو، انتشار مت کرو، اپنے صفوں کو تہو بالا مت کرو، اپنے دلوں کے اندر نفرت مت پیدا کرو۔ لیکن مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کا کلمہ گو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن پر ایمان لانے والا کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس آیت پر کتنا ہے؟ ہمارا عمل اس آیت پر کتنا ہے؟ کیا ہم اپنے بھائیوں سے وہی محبت کرتے ہیں جو وہ محبت اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل کے اندر وہی جذبہ آپ کے دوسرے مسلک والے مسلمان سے ہے جو آپ کا جذبہ آپ کے اپنے مسلک والے مسلمان سے ہے؟ یقیناً نہیں حضرات گرامی، اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل طور پر اس آیت پہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا لوگو سنو، لوگو سنو، لوگو سنو، مومن کی مثال آپ نے فرمائی ہے، مومن کی مثال آپ نے دی ہے، کہا کہ وہ ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں اور وہ ایک دیوار کے مانند ہوتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہوتے ہیں۔ آپ نے جب یہ مثال دی تو اپنے انگلیوں کو اس طرح سے ملا لیا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ نے اپنے انگلیوں کو ایسے ملا کر کے بتایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے وطن میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ضلع میں رہنے والے مسلمان کے اوپر اگر کوئی ظلم اور ستم ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، کیا اس مصیبت کو آپ اپنے اوپر سمجھتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر آئی ہوئی آفت کو اپنے کندھوں پر سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے تو اس حدیث سے اور قرآن کی اس آیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو مسلمانوں تو آپ کے بھائی کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے اسے اپنے سر پر سمجھنا ہوگا، مسلکوں کو آپ بالائے طاق رکھیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم مسائل میں متحد نہیں ہو سکتے، اگر ہم مسائل میں متحد نہیں ہو سکتے، کم سے کم معاملات میں تو ہم متحد ہو سکتے ہیں، معاملات میں تو ہم اور آپ متحد ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ اس بات کو سوچو، اینٹ کروڑوں کی تعداد میں کیوں نہ موجود ہو، اینٹوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو، اگر وہ اکیلے ہے تو صرف اینٹ ہے اور ایک معمولی سی چوٹ اسے دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گی، اور اگر وہی اینٹ آپس میں مل جائے تو بڑی سی بڑی بلڈنگ بن جاتی ہے اور اسے توڑنے کے لیے بڑے سے بڑے مشینوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، دھاگا اگر اکیلا ہے تو دنیا کا کمزور سے کمزور انسان اسے آسانی سے توڑ دے گا، لیکن اگر انہی دھاگوں کو آپس میں ملا کر کے رسی بنا دیا جائے تو دنیا کا طاقتور سے طاقتور انسان بھی اسے نہیں توڑ سکتا۔ اگر ریوڑ، بکری یا بھیڑ یا کوئی بھی جانور اگر اپنی ریوڑ سے الگ ہو جائے، جب تک وہ ریوڑ میں ہے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی اس پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، لیکن اگر وہی ریوڑ اپنی جماعت سے الگ ہو جائے، وہی بھیڑ اپنی ریوڑ سے الگ ہو جائے تو جنگلی کتے بھی اسے نوچ کھاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ اس بات کو سمجھو، اتحاد کی طاقت اور اس کی قوت کو آپ سمجھو۔ اگر پانی کی بوند اکیلے ہو، چاہے اس کی تعداد اربوں اور خربوں میں ہو، اگر وہ زمین پر تنہا گرے گی تو زمین اسے جذب کر لے گی اپنے اندر، لیکن اگر وہی ایک ساتھ پیدا ہو جائیں، وہی ایک ساتھ آ جائیں تو اسی سوکھی زمین پر دریا بنانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ اس بات کو سمجھو، ان باتوں پر غور کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے اگر ہمیں ایک جسم سے مثال کیوں دی ہے، ایک جسم سے ہمیں تشبیہ کیوں دی ہے؟ ہم مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، یہ سچائی ہے، لیکن آپس کے اندر نفرت نہ کریں، سلام کلام بات چیت اپنے تعلقات کو ختم نہ کریں۔ ہمارے بھائی کی اصلاح ہماری اولین ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی ہماری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے تعلقات ختم کرنے والے؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ آپ تعلقات رکھیے اور امت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جسم سے دی ہے، آپ اس پر مکمل کھرا اترنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ مت سوچئے گا کہ یہ مصیبت جو دوسرے کے اوپر آ رہی ہے ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ نہیں میرے بھائی، آج اگر کوئی ان کے نشانے پہ ہے تو آنے والا دن ہمارا ہوگا۔ آج اگر ہمارا بھائی کسی بھی وجہ سے پریشان ہے تو کل کی آنے والی ہماری پریشانی ہوگی، اور اگر ہم نے اپنے بھائی پر آنے والی مصیبت
مصیبت کو اپنے اوپر تصور نہیں کیا، آج ہم نے ان کی چیخ اور پکار پر اگر لبیک نہیں کہا، ان کے مصیبت میں ہم ان کے مددگار ثابت نہیں ہوئے، تو کل کو جب ہم مصیبت کے اندر گریں گے ہم بھی روئیں گے، ہم بھی چلائیں گے، ہم بھی بلبلائیں گے، ہم بھی آنسو بہائیں گے، لیکن ہماری مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں کر آئے؟ ہم نے کس کی مدد کی ہے؟ محترم بزرگوں اور دوستو، بغداد کی حکومت کو آپ نہیں جانتے؟ مسلمانوں کی کتنی شاندار حکومت تھی بغداد کے اندر، بغداد کے اندر مسلمانوں کی کتنی شاندار حکومت تھی، لیکن جب تک متحد تھے تب تک ان کی حکومت قائم رہی۔ ان کے صفوں میں آپس میں جب اختلاف پیدا ہوا، نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تاتاریوں نے بغداد کے اندر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے لشکر جرار کو لے کر جب بغداد کے شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس وقت بغداد کی جامع مسجد کے اندر سینکڑوں علماء بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر تنقید صرف اس بات پر کر رہے تھے کہ تشہد میں انگلی کو ایک بار حرکت دیں گے یا کتنی بار حرکت دیں گے، حالانکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ دشمن ہمارے شہر کے اندر آ چکا ہے، وہ ہمارے قتل کے ارادے سے آیا ہے، وہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیں گے، وہ ہماری عزت و آبرو کی تقدس کو پامال کر دیں گے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر نہیں بلکہ اس کے اوپر آنے والی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بغداد کے اندر ہلاکو خان کی فوج نے، تاتاریوں نے تقریباً 50 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا، ایک دو نہیں، اس وقت تقریباً 50 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ دریائے نیل و فرات مسلمانوں کے خون سے لال ہو گئی۔ ہمارے باپ دادا کی وراثت جو کتابوں کی شکل میں ہمیں ملنے والی تھی، انہیں نزل آتش کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو جو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے، علماء کو جو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا، علم کی بنیاد پر علم کا ایک بہت بڑا دریا، علم کا ایک بہت بڑا تحفہ امت پانے سے محروم ہو گئی۔ وجہ کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ سبب صرف اور صرف یہی تھا کہ ہمارے صفوں کے اندر سے اتحاد ختم ہو چکا تھا، اور آج اسی برائی کے اندر ہم ملوث ہیں، آج اسی تباہی کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں۔ آپ برما کو دیکھ لیجئے، آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے، اندلس کی تاریخ کو آپ پڑھیے، خدا را آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں خون نکلے گا۔ ایک بار مسلمانوں کی تاریخ کو تو سنو میرے بھائی اور دوستو، جس طرح سے وطن عزیز مادر وطن کے اندر ہم نے 850 سال تک ہمارے باپ دادا نے حکومت کی، اندلس کا بھی یہی معاملہ ہے، تقریباً 850 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن جب تک مسلمان تھے ان کی حکومت رہی۔ مسلمان جب آپس میں بٹ گئے، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے لگے، نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلا؟ ان کے علماء کرام کو زندہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا، نوجوانوں کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا گیا، ماؤں کے پیٹ کو پھاڑ کر بچے کو نیزے پہ رکھ کر کے اچھال دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ہمارے صفوں کے اندر سے اتحاد ختم ہو چکا تھا، ہمارے اور آپ کے صفوں کے اندر اتحاد ختم ہو چکا تھا۔ جو محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی بنیاد پر قائم کی تھی، اس کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی تھی، آج وہی دراڑ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم نے اس دیوار کو نہیں گرایا، اگر ہم نے اس دراڑ کو نہیں بھرا، تو مسلمانوں آنے والی تباہی ہماری ہے، آنے والے مصیبت کے پہاڑ ہمارے سر پر ٹوٹیں گے، ہم بھی روئیں گے، ہم بھی چلائیں گے، لیکن ہماری آواز پر بھی کوئی لبیک نہیں کہے گا، ہماری مصیبت کی گھڑی میں ہمارا مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ مسلمانوں، اس لیے وقت سے پہلے وقت کی نزاکت کو سمجھو، وقت سے پہلے وقت کی پکار سمجھو، حالات کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ حالات آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہیں، یہ حالات اس وقت آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، اختلاف علماء پر چھوڑ دیجئے، یہ علماء آپس میں ان مسائل کا حل کر لیں گے، لیکن میرے بزرگوں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے گالی نہ دیں۔ میرے بھائیوں، میں نفرت کی مثال اس سے بڑی کیا دے سکتا ہوں؟ آپس میں عداوت اور دشمنی کی مثال اس سے بڑی کیا دے سکتا ہوں کہ مساجد کے اندر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا صدا دیتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا دل مسلمانوں سے اس قدر نفرت سے بھر چکا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، آپ کے سامنے ایسی کئی مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ہے مسجد، لیکن باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ مسجد کے اندر نہ آئے، فلاں فلاں لوگ مسجد کے اندر نہ آئے۔ میرے بھائی، یہ نفرت کی اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لیکن اپنے باپ دادا کی جاگیر کو تم نے سمجھ رکھا ہے۔ اذان دیتا ہے مؤذن، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور باہر بورڈ لگا کر کے رکھا گیا ہے کہ فلاں فلاں جماعت کے لوگ اس مسجد کے اندر نہ آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ ہم تباہی کے کس دہانے پر کھڑے ہیں؟ اگر آپ کو اتنی ہی نفرت ہے، اگر اپنے بھائی سے اس قدر ہی آپ بغض کرتے ہیں، تو میرے بھائی آپ کو اذان بھی تبدیل کر دینی چاہیے۔ اذان کے اندر جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، آپ اس کے اندر اس بات کو بھی پھر شامل کروا دیں کہ فلاں فلاں لوگ اس مسجد کے اندر نہ آئے، ان کے لیے مسجد نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو خدا را کم سے کم ان بورڈ کو تو نکال دیجئے۔
ہر آدمی مسلمان ہے، آپ سے محبت ہے، کلمے کی بنیاد پر رشتے کو قائم کیا گیا ہے، کم از کم اتنی نفرت تو اپنے بھائی سے نہ کیجیے۔ اگر یہ نفرت ہے تو ہمارا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى۔ آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی آپس میں محبت کی مثال، آپس میں رحم دلی کی مثال، آپس میں عفو و درگزر کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ کیسے ایک جسم کے مانند ہے؟ کہ جسم کا جب کوئی حصہ اگر بیمار ہوتا ہے، جسم کا کوئی حصہ اگر بیمار ہوتا ہے، اس کی تھکن کو، اس کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ راستے میں چل رہے ہو، آپ کے پیر میں اگر چوٹ لگ جائے کہ آپ کی آنکھ آنسو نہیں بہائے گی؟ آنکھ آپ کی یہ کہے گی کہ چوٹ تو پیر میں لگا ہے، بھلا میں کیوں رو؟ میرے بھائی، ہمارا اور آپ کا جسم یہ 360 جوڑوں سے بنا ہوا ہے۔ اگر ایک جوڑ ساتھ دے دے تو ہم یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو بھلا بتائیں، اگر ہم اتنے لوگ ہو کر کے اتنی تفرقہ بازی کریں گے تو اس دنیا کے اندر ہمارا وجود کیسے برقرار رہ جائے گا؟ ہمارا وجود کیسے برقرار رہ جائے گا؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ سب سے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاد ہماری طاقت ہے، اتحاد ہماری قوت ہے، اتحاد ہماری زندگی ہے، اتحاد سے ہی ہمارا تحفظ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات پر غور کرو، جب چڑیوں کا تحفظ، جب چڑیوں کا اتحاد ہاتھی کا کھال ادھیڑ سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا اتحاد ہمیں تحفظ فراہم کیوں نہیں کر سکتا؟ گلاب کا پھول کس نے نہیں دیکھا ہے؟ ہر آدمی نے دیکھا ہے، کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن کھلتا کہاں ہے؟ کانٹوں کے درمیان میں کھلتا ہے۔ جب گلاب کا اتنا نرم و نازک پھول کانٹوں کے بیچ میں کھل سکتا ہے، مسکرا سکتا ہے، شاداب رہ سکتا ہے، تو ہم اپنے بھائی سے محفوظ کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ 32 نکیلے دانتوں کے درمیان ہماری یہ نرم و نازک زبان محفوظ رہ سکتی ہے، تو ہم اپنے بھائی سے محفوظ کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے بھائی سے آخر محفوظ کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ جب ایک کلمے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کا بھائی بنایا ہے، کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اتنی مثال اتحاد کی، ہمارے نمازوں کی تعداد ایک، نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ایک، ہمارے پیغمبر ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا بیت اللہ ایک۔ اتحاد کی اتنی مثالیں رہنے کے باوجود بھی ہم اور آپ تفرقہ بازی میں مبتلا ہیں، ہمارے اور آپ کے صفوں کے درمیان انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ پڑھو، آپ حالات کا جائزہ لو، دنیا کی نزاکت کو دیکھو۔ کروڑوں معبودوں کے پجاری آج ہمارے کے خلاف ایک ہو چکے ہیں۔ یہود و نصارہ جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون پر خوشیاں منایا کرتے تھے، لیکن ہمارے کے خلاف آج وہ بھی ایک ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کا مخالف نہیں، اپنے بھائی کی طاقت بنیے، اپنے بھائی کا حصے دار نہیں، اپنے بھائی کا بازو بنیے۔ اور جس دن ہمارے اور آپ کے دل کے اندر، ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر یہ جذبہ اخوت پیدا ہو گیا، میرے بھائیوں، آپ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا علاقہ قومی یکجہتی کا جیتا جاگتا مثال ہوگا۔ محبت کی مثالیں پیش کی جائیں گی اگر ہمارے اور آپ کے دل کے اندر وہ تڑپ جو اپنے لیے ہے، وہ تڑپ جو وہی تڑپ اگر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پیدا ہو گئی تو مسلمانوں یاد رکھیے گا، ہمارا قوم پھر سے ثریا کی بلندیوں کو پہنچ سکتی ہے، ہمیں عزت و آبرو کی نگاہ سے پھر سے دیکھا جا سکتا ہے، ہمارا کھویا ہوا رتبہ، ہمارا کھویا ہوا مرتبہ ہمیں پھر سے واپس مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، نفرت کی دیواروں کو گرانا ہوگا، نفرت کی خلیجوں کو پاٹنا ہوگا، عداوتوں کی دیواروں کو منہدم کرنا ہوگا، اپنے صفوں میں پھر سے اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ آپ کا بھائی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اپنے گلے لگانا ہوگا، آپ اس کی اصلاح یقیناً کریں، آپ اس کی اصلاح یقیناً کریں، لیکن اگر آپ کی بات سے اتفاق نہ ہو تو نفرت نہ کریں اس کی بنیاد پر، کیونکہ ہم اگر غیر کو غلط کہیں گے وہ ہمیں غلط کہے گا، ہم تیسرے کو کہیں گے وہ اس کو کہے گا، ہماری جماعت منتشر ہو جائے گی، ہماری یہ قوم منتشر ہو جائے گی اور بدترین حالات سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ میرے بھائی، میں آپ کو اپنے مادر وطن کی ہی کیا مثال دوں، بھاگلپور، مظفر نگر، مظفر پور، گجرات، اتر پردیش، جھارکھنڈ، بہار، شاید ہندوستان کا کوئی ایسا اسٹیٹ بچا ہو جہاں مسلمان کو اجتماعیت کی درندگی کا شکار نہ بنایا گیا ہو۔ تبریز انصاری کو مار دیا گیا، کیا ہوا؟ اکبر خان کو مار دیا گیا، کیا ہوا؟ پہلو خان کو مار دیا گیا، کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟
وجہ کیا تھی؟ اگر ہم ایک ہوتے، اگر اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو ہم اپنے اوپر سمجھتے تو شاید یہ مصیبت ان کے اوپر نہ آتی، اور اگر ہم نے ایسا نہیں سمجھا تو مسلمانوں تاریخ پھر بدلنے میں وقت نہیں لگتی ہے، وقت اپنے حالات کو دہرانے میں وہ سمے نہیں لیتا ہے، پھر سے وہ مصیبت کی گھڑی ہمارے اوپر آئے گی۔ میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، احمد آباد کے اندر مسلمانوں کا کس قدر قتل عام ہوا، قیامت ان کے سروں سے گزری، لیکن جو ہی کچھ وقت گزرا وہیں کے مسلمان اپنے دوسرے مسلک کے مسلمان کی مخبری کرنے لگے اور انہیں جیلوں کے اندر ڈلوانے لگے۔ میرے بھائی دلی کے حالیہ فسادات کو آپ نہیں جانتے، مسلمانوں کا قتل ہوا، ان کی مسجدوں کو ہی جلایا گیا، ان کے مدرسوں کو ہی جلایا گیا اور جیل میں بھی انہی کو ڈالا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے وقت کا تقاضا ہے، وقت کا یہ تقاضا ہے، یہ جلتے ہوئے گھر، یہ جلتے ہوئے مکان، یہ قتل ہوتے ہوئے نوجوان ہمیں متحد ہونے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ جن مظلوموں کو، بے بسوں کو بلا جرم کے وجہ سے آج جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، وہ اپنی رہائی کی سسکیاں اور دہائیاں بھر رہے ہیں، ان کے آنکھوں سے گرتا ہوا آنسو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں اب تو متحد ہو جاؤ۔ یتیم ہونے والے بچوں کے آنسوؤں میں ہمارے متحد ہونے کا خواب مضمر ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، ایک ہو جائیے، ایک ہو جائیے اپنے دکان و مکان کے لیے، اپنے عزت و آبرو کے لیے، اپنے دین و ایمان کے لیے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہ ہوئے تو ان مساجد کو خاموش کر دیا جائے گا، منبر و محراب آنسو بہائیں گے، اندلس کی تاریخ یہاں بھی دہرائی جائے گی، آپ کے نوجوانوں کو یہاں بھی قتل کیا جائے گا، آپ کے علماء کو جلتے ہوئے آگ کے اندر یہاں بھی ڈالا جائے گا، اور اگر ہم ایک نہ ہوئے تو ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مسلمانوں اپنی شہریت کے لیے، اپنے دین اور ایمان کی تحفظ کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی بقا کے لیے، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی بیوی کی عظمت و تقدس کو پامال نہ ہونے کے لیے کم از کم ایک ہو جائیے، ان ساری چیزوں کے لیے ایک ہو جائیے۔ مسلمانوں اتحاد کی میں کتنی مثالیں دوں، آخر میں اپنی زبان سے ایسی کون سی بات ادا کروں کہ آپ کا دل جس سے لرز اٹھے، میں آخر ایسی کون سی بات کروں کہ آپس کی نفرتیں ختم ہو جائے، میں اپنی زبان سے ایسے کون سے الفاظ ادا کروں کہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر وہی محبت پیدا ہو جائے جو صحابہ کے اندر تھی، آخر میں ایسی کون سی گفتگو کروں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی جو دوریاں ہیں وہ ایک ہو جائے۔ میرے بھائی جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو نفرت پھیلاتے ہیں، یقیناً وہ باطل لوگ ہیں۔ محبت کا پیغام ہمیشہ دیجئے، آج اللہ کو گواہ بنا کر کے اس مسجد سے اس وقت اٹھیے، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیجئے، اپنے نفس کے اندر اللہ کو گواہ بنائیے کہ آج کے بعد ہمیں جو گالی دے گا ہم پلٹ کر گالی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ہمارے راستے میں کوئی کانٹا بچھائے اور ہم بھی اس کے راستے میں کانٹا بچھائیں گے، نتیجے میں پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی، نہ ہم چل پائیں گے نہ ہمارا دشمن چل پائے گا۔ اس لیے وعدہ کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں جو نفرت دے گا ہم اسے محبت کا پیغام دیں گے، جو ہمارے راستے میں ظلم اور جبر کے کانٹے بچھائے گا ہم اسے پھول کا گلدستہ پیش کریں گے، کوئی ہمیں ستائے گا، ہمیں برے القاب سے پکارے گا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اگر کوئی ہمیں برے ناموں سے پکارے گا یا ہمارے اوپر کوئی بھی ظلم کرے، ہمارا اگر بھائی ہے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم ظلم کا بدلہ ظلم نہیں کریں گے، اس کے گالی کا بدلہ ہم گالی نہیں دیں گے، اس کے مذاق کا بدلہ مذاق نہیں کریں گے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج ہماری ضمیر کس قدر مر چکی ہے، ہمارا ضمیر کس قدر مر چکا ہے کہ ہم آپس میں اتنے نفرت کرنے لگے ہیں کہ ہم حسب نسب کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مذاق اڑاتے ہیں کہ تو بنگالی ہے، تو بہاری ہے، تو یو پی کا ہے، تو یہاں کا ہے، ہم اتنا ذلیل سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میرے بھائی آپ کو کیا پتا کہ بہار کا رہنے والا آپ سے زیادہ نیک ہو، بنگال کا رہنے والے کا مقام آپ کی نگاہ میں اللہ کے ہاں زیادہ بلند ہو، اندور کا رہنے والا مکہ میں رہنے والے سے زیادہ افضل ہو۔ آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کا فیصلہ کرنے والے؟ اور پیارے پیغمبر نے کیا کہا میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے اوصاف بتائی ہے، بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کرتا، اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کا تمسخر نہیں اڑاتا، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو سے پیار کرتا ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ تقوی ادھر ہے، لوگوں تقوی ادھر ہے، تقوی یہاں ہے، تم حسب و نسب کی بنیاد پر جنت جہنم اونچے بڑے کا فیصلہ مت کرو، تقوی یہاں ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ اور آگے آپ نے جو بات فرمائی اس کو آپ لوگ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی بھی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی بات کافی ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے آپ سے نیچ جانے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ایسا ہے کہ فلاں علاقے کا رہنے والا مجھ سے نیچ ہے تو رسول اللہ کی حدیث ہمیں نیچ کہہ رہی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں گاؤں کا رہنے والا آدمی ذلیل ہے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں وہ نہیں، تو ذلیل ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کا رہنے والا دیہات کے رہنے والے سے افضل ہے تو رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی ہے نہیں
بلکہ وہ نہیں، بلکہ تو ذلیل ہے، تو بدتر ہے، تو حقیر ہے، کیونکہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لوگوں، آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے آپ سے حقیر جانے، اپنے بھائی کو اپنے آپ سے ذلیل جانے. مسلمانوں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے اور اپنے گھر والوں کے عزت کے لیے، اپنے دین کی تحفظ کے لیے، آپ کا دین امن اور سلامتی کا پیغامبر ہے. اس سے بہتر دین اس روئے زمین پر نہیں آیا. آپ کے دین کو صرف اور صرف اسی ناطے دہشت گردی کا اڈا بتایا جاتا ہے. اس کو دہشت گردی اور ان ساری چیزوں کو جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا، باطل اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اگر ہم کسی پر اٹیک کریں گے دوسرا مدد کے لیے نہیں آئے گا. آخر وجہ یہ ہے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ جیسا عظیم دائی جسے دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھاتی ہے، ہمارے اور آپ کے وطن کو چھوڑنے پر بیچارے کیوں مجبور ہوئے؟ انہیں کیوں چھوڑا گیا؟ اگر سارے مسلک کے مسلمان ان کی دفاع کے لیے کھڑے ہوتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے وطن کے اندر موجود ہوتے. لیکن یہ بات آ گئی کہ وہ اہل حدیث ہے، اس کے اوپر مصیبت آئی ہے، چھوڑ دو. نتیجہ کیا نکلا؟ جب حالات گزرے تو آپ دیکھیے کورونا کے وبائی مرض کے ناطے کس کو بدنام کر دیا گیا؟ دیوبندی تبلیغی جماعت کو بدنام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اگر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس وقت حمایت کی ہوتی تو یہ جرت نہیں کرتے. وقت جب گزرا تو دلی کے اندر جو ایک مزار ہے، نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، وہ اس کے لوگوں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بدنام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اہل حدیث کو، دیوبندی کو، بریلوی کو، سارے لوگوں کو وقتاً فوقتاً نشانہ بنایا جائے گا. میرے بھائی اور دوستوں، آپ مسلکوں میں بٹے ہیں، آپ مسلکوں میں بٹے ہیں، آپ قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، اللہ کے دین کی طرف آئیے، کلمے کی بنیاد پر آپ متحد ہونے کی کوشش کیجئے. لیکن اگر ہمارے اور آپ کے نظریات نہیں ملتے تو کم سے کم شخصیات میں تو ایک ہو جائیے. شخصیات کو تو مختلف نہ کیجئے. میرے اوپر کوئی مصیبت آئے آپ اپنے اوپر سمجھیں، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے میں اپنے اوپر سمجھوں، اور جتنا ممکن ہو سکے میں مدد کروں. پھر دیکھیے ہماری حالت کیا ہوگی، پھر سے ہم اسی بلندی کے مقام پر جا پہنچیں گے. حضرات، اب وقت بھی اجازت نہیں دے گا کہ مزید بات کی جائے، لہٰذا دردمندانہ انداز میں بس آپ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیجئے، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیجئے. آپ اپنے خاندان کو دیکھیے، آپ کے خاندان میں رہنے والے جو افراد ہیں، ہر کسی کا مزاج آپ سے نہیں ملتا ہے، لیکن جب وہ پریشان ہوتا ہے آپ اس کی مدد کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی سمجھیے کہ اگر وہ مصیبت میں پڑے تو آپ اس کی مدد کے لیے جائیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو عداوتیں، جو نفرتیں، جو بغض، جو حسد، جو کینہ بھر چکا ہے، اللہ رب العالمین تو اس کا خاتمہ کر دے. الہ العالمین دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کے اندر تو یہ جذبہ پیدا کر دے کہ اگر کسی کے پیر میں ٹھیس بھی آئے تو آدمی اس مصیبت کو اپنے اوپر سمجھے. رب العالمین دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمے کی بنیاد پر جو بھائی بنایا ہے، اللہ اس کا تصور، اس کی محبت، اس کی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر بھی ڈال دے. رب العالمین دنیا میں بسنے والا میرا بھائی مسلمان کہیں بھی پریشان ہو، اللہ رب العالمین تو اس کی مدد فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.